رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب ما جاء ان الاعمال بالنیۃ وحسبۃ ولکل امرئ ما نویٰ۔ اس بات کا بیان کہ شریعت میں اعمال کا دار و مدار نیت اور اخلاص پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو اس اصول کے لحاظ سے اعمال میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزے اور احکام شرعیہ بھی داخل ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فتح مکہ ہونے کے بعد اب ہجرت تو باقی نہیں، ہاں جہاد اور نیت باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے شمار ہوگی، اور جس نے حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو وہ اسی مد میں شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث مبارکہ کا عنوان امام بخاری نے یہ بات ملحوظ سے خاطر کر کے رکھی کہ آدمی کے جملہ افعال اور اس کے ارادے کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بالکل ابتدا میں بھی گزر چکی ہے، تقریباً 7 جگہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، اور اس سے یہ ثابت کیا کہ اعمال کی صحت نیت پر موقوف ہوتی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس جگہ یہی بتایا گیا کہ ثواب صرف نیت پر موقوف ہے، جیسے اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، اور اس لیے خرچ کرنا کہ ان کی پرورش میرا دینی فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ خرچ کرنا بھی صدقے میں شامل ہو جائے گا اور اس پر صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ احناف کے نزدیک نیت کی شرعی حیثیت میں ایک تھوڑا سا باریک فرق ہے، وہ یہ کہ جو افعال عبادت ہیں، عبادت بھی وہ جو مقصود اصلی ہیں ان میں نیت ضروری ہے، یعنی نیت کے بغیر نہ وہ افعال صحیح ہوں گے نہ ان پر کوئی ثواب ملے گا، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد۔ اور جو افعال مقصود اصل نہیں بلکہ کسی عبادت کے لیے محض ایک ذریعہ ہیں تو ان میں نیت ضروری نہیں، جیسے نماز کے لیے وضو، اس میں نیت شرط نہیں ہے۔ اور اس میں آگے حدیث اور بھی مذکور ہیں، اور اس میں بتایا گیا کہ عبداللہ بن یزید سے سنا، انہوں نے ابو مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی خاطر روپیہ خرچ کرے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جو کچھ بھی محض رضا الہی کی خاطر خرچ کرے تجھے اس پر اجر ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی ثواب تمہیں ملے گا۔ یعنی اسلام کے احکامات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے ایک لاہ عمل انسان کو دے دیا گیا ہے، جس سے کبھی وہ کسی موقع پر انسان اکتا نہیں سکتا۔ اسلامی تعلیمات کا جو ایک توازن ہے اور یہ خوبصورتی ہی ان کے ہمیشگی ہونے کے لیے یا باقی رہنے کے لیے اس کی ضامن ہے کہ انسان کے لیے مرد عورت کے تعلقات سے زیادہ کوئی چیز جاذب توجہ نہیں ہے، لیکن اسلام نے ان تعلقات کی دلکشی اور رنگینی کو باقی رکھتے ہوئے انہیں اتنا پاکیزہ اور بلند بھی کر دیا کہ وہ اخلاق کی پستیوں کی بجائے اخلاقی عظمتوں کی اس حد کو پہنچ گئے جہاں عبادت کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ صرف ایک بنیادی نقطۂ نظر کی تبدیلی سے ان علائق کی نوعیت میں اتنا زبردست انقلاب آ گیا کہ ایک طرف وہ خدا کی نگاہ میں محبوب اور قابل اجرت قرار پائے، اور دوسری طرف خاندان کا ایک ایسا پاکیزہ تصور سامنے آگے جس کے آگے چل کر ایک با اخلاق، صحت مند اور ترقی پذیر معاشرہ نمودار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔